السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم ہدایت کے لیے سینہ کھلنے اور سینہ تنگ پڑنے کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے، جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 میں بیان ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ پھر جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر نجاست ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ مثال سورۃ الانعام میں آئی ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں اور گمراہی میں پڑنے والوں کے لیے روشنی اور اندھیرے کی مثال بیان کی ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ بیان کی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے، تب ہم ایمان لائیں گے اگر ہمارے اوپر بھی براہ راست وحی آئے، کتاب آئے۔ تو اس کے رد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس کو رسول بنائے اور کس کو نہ بنائے۔ اس کے بعد یہ مثال بیان کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دینا اس کا سینہ کھول دیتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں رسالت کی طرح ہدایت دینے کا اختیار بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے عدل کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی سرکشی کی وجہ سے نہیں دیتا اور اس کا سینہ حق قبول کرنے کے لیے گٹ جاتا ہے، تنگ پڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت سے نوازے، اسے ہدایت عطا کرے۔ تو یہاں پر لفظ یرد اللہ استعمال ہوا ہے، یرد اراد یرید سے ارادہ کرنا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، ارادہ کونیہ قدریہ اور ارادہ دینیہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ قدریہ مشیت کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اور ارادہ کونیہ میں ضروری نہیں کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند بھی ہو، جیسا کہ کفر ہے، شرک ہے، وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ وہ واقع ہو۔ پھر اسی طرح دوسرا ہے ارادہ دینیہ شرعیہ، یہ صرف اس چیز میں ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اور اس کا تعلق ہر اس چیز کے ساتھ ہے
جس کا اللہ نے اپنے بندوں کو کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہاں اس آیت میں کون سا ارادہ مراد ہے؟ ارادہ کونیہ مراد ہے، پہلی قسم کا ارادہ. یعنی جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہدایت کا معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. اور ہدایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے اور ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے. ہدایت توفیق کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالی کی طرف سے اذن ہو جائے کسی بندے سے کسی نیک کام کے کرنے کا، یعنی اللہ کی توفیق مل جانا کہ کوئی ایمان لے آئے، کوئی عمل صالح کرے، کوئی خیر کے کام کرے، تو یہ ہدایت توفیق ہوتی ہے. تو یہاں مراد ہدایت توفیق ہی ہے، کیونکہ ہدایت ارشاد جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، جیسے وحی کے ذریعے جو احکامات ہمیں بھیجے، اور پھر علماء اور انبیاء اور یہ سب بھی آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. یعنی جو تعلیم والی، ارشاد والی ہدایت ہے وہ تو سب کے لیے، اللہ نے قرآن سب کے لیے اتارا ہے، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے. لیکن کیا سارے انسان اس سے ہدایت پاتے ہیں؟ نہیں، صرف وہی پاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ہدایت پانے کی. تو فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، یعنی سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس پر کیا فضل فرماتا ہے، کیا انعام فرماتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے. شرح کا مطلب ہوتا ہے شرحت اللحم، گوشت کے ٹکڑے لمبے لمبے پتلے پتلے کاٹ کے اس کو پھیلا دینا. یعنی وہ ایک بوٹی کی شکل میں تھا، آپ نے اس کو سلائس کر کے کافی جگہ پر سپریڈ کر دیا، وہ جو اتنی سی جگہ لے رہا تھا اب وہ پھیل گیا. اسی طرح تشریح کا لفظ جو ہے تشریح الابدان، ڈائسیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھولنے کے لیے. اور شرح صدر سے مراد مانوی طور پر اس کو کھولنا ہے، کھلا کرنا، وسیع کرنا، فزیکلی نہیں. یعنی کوئی ہارٹ سرجری مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انسان کے سینے میں نور ڈال دینا، سکون اور اطمینان ڈال دینا، جس کی وجہ سے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، کھلا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے. اسی کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، یعنی وسیع ہو جائے کہ میں تیرے ہر حکم کو قبول کر لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ پھر اسی طرح سورۃ زمر میں آتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا بھلا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، یعنی اس کے اندر ایکسیپٹنس کا لیول بڑھ گیا، اس کے لیے حق کو قبول کرنا بہت آسان ہو گیا، اس نے حق کو ویلکم کیا، کسی بھی چیز کو حق کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، کوئی چیز آڑے نہیں آئی، جو حق آیا اندر آتا چلا گیا، اور اتنی جگہ تھی کہ اس نے اس کو قبول کر لیا اور مزید اس کے اندر وسعت پیدا ہو گئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کسی کے لیے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن نہیں پاتے تھے، وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے، والغوا فیہ، شور مچاؤ اس میں، کوئی سننے نہ پائے، کسی کے کان تک نہ پہنچے، یعنی اتنی ریزسٹنس تھی. لیکن جن لوگوں کے سینے کھل گئے، ان کو ہدایت مل گئی، ان کی اللہ کی کتاب سے وحی سے محبت بڑھ گئی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام جلد سے جلد آیا کریں، ان سے ملاقات زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ کچھ سیکھ سکیں. اور صدر سینے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں دل ہوتا ہے، اس کی جمع صدور ہوتی ہے، وحصل ما فی الصدور. تو شرح صدر سے مراد پھر کیا ہوا؟ سینے کا وسیع ہو جانا، ہدایت کے لیے کھل جانا. اور للاسلام، اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. اور یہاں اسلام سے مراد توحید اور ایمان ہے. ابن جریج کہتے ہیں کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو کہتے کہ اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کے کلمے کے لیے انسان کے سینے میں بہت وسعت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ لا الہ الا اللہ کو بہت خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے. انسان کے لیے اسلام کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اسی طرح
توحید کی بات اس کے دل کو خوش کر دیتی ہے. ابن عباس اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، یعنی اٹ میک سینس ٹو ہم، اور وہ اس کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جب وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کو خوشی سے قبول کر لیتا ہے. اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسلام کے ہر حکم کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے. وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے اور اس کا دل کھلتا چلا جاتا ہے، اس کا اطمینان قلب بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے سینے میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی ایسا انسان جو ہے، جتنے بھی اسلام کے شاعر ہیں یا احکامات ہیں، ان میں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ان کو سمجھنے میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، ان کی وہ بہت کوئی لمبی چوڑی ایکسپلینیشن نہیں چاہتا ہوتا. وہ کہتا ہے میرے رب کا حکم ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے. آپ دیکھیں بندوں میں سے بھی جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جس پر آپ کا اعتماد ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سی بات بھی آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ بڑے سے بڑا مشکل کام بھی آپ کو کہہ دے تو آپ کے لیے بوجھ نہیں ہوتا، آپ اس کو خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، دل کی وسعت کے ساتھ کرتے ہیں، محبت کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہی حال ہوتا ہے اس شخص کا جس کا سینہ کھول دے اللہ، کہ پھر وہ خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو قبول کرتا ہے. لا الہ الا اللہ اس کے لیے ایک بڑا خوشگوار ایکسپیرئنس ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے لیے نماز کا وقت آتا ہے. وضو کرنا اس کو مشکل نہیں لگتا، خوشی سے وضو کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو وہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. وہ پاک صاف رہنے کو پسند کرتا ہے. ہر طرح کی گندگی اور نجاست سے اس کو نفرت ہوتی ہے، چاہے وہ شرک کی ہو، چاہے وہ فزیکل کوئی نجاست ہو. نماز اس کو بوجھ نہیں لگتی. اس کے برعکس منافق کا حال آپ دیکھیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، حتیٰ کہ اس کو تہجد پڑھنا بھی خوشگوار ایکسپیرینس لگتا ہے. جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اس کو اٹھنے میں لذت آتی ہے. وہ رمضان کی آمد کا سنتا ہے تو اس کا دل خوشی سے کھل اٹھتا ہے. وہ اس خوف میں نہیں ہوتا کہ ہائے بڑے مشکل ہوں گے اس سال روزے کیونکہ بہت لمبے ہیں. نہیں، وہ اس بھوک کو بھی انجوائے کرتا ہے جو وہ اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے. وہ ضبط نفس، اپنے نفس کی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس کے سینے میں ایک وسعت ہوتی ہے. وہ حج کے سفر کو مشقتوں بھرا ہونے کے باوجود بھی انجوائے کرتا ہے. وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقات دیتا ہے تو دے کر خوش ہوتا ہے. دینے سے اس کے دل میں اور وسعت آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ عمل آسان کر دیتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ سارے کام آسان کر دیتے ہیں. یہی چیزیں جو دوسروں کو بڑی مشکل لگتی، کسی کو کچھ دینا، آتا، ہر طرح کی خیر بانٹنا، واتقا اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور بھلائی کی بات، سچی بات کی فوراً تصدیق کرنا. اللہ کا حکم بالکل ٹھیک ہوگا، نو پرابلم، کیونکہ دل کھلا ہے نا، ہر چیز کو وہ ویلکم کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے رستے آسان کرتے ہیں، حتیٰ کہ جنت کا رستہ بھی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اس کے برعکس وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس دوسرے شخص کے لیے تنگیاں ہو جاتی، دل بھی گھٹا بخل کی وجہ سے، اور باقی کام بھی اس کو بڑے مشکل لگتے ہیں. تو کوئی بھی حکم ہو، حجاب کا حکم ہو، سود سے بچنے کا ہو، کچھ بھی، کوئی قضاء و قدر کا معاملہ ہو، اس کی زندگی میں کوئی مشکل وقت ہو، وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا شرح صدر ہوتا چلا جاتا ہے. وہ ان تمام اعمال پر خوشی اور مسرت اور خندہ پیشانی سے عمل کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو پہنچتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے تھے کہ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، کیونکہ شرح صدر ہے کہ میرے رب کے ہر حکم، ہر فیصلے کے اندر خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی، اسی میں میرا فائدہ ہے. چاہے مجھے یہ کام مشکل لگتا ہے لیکن میرا فائدہ اس میں ہے. تو وہ شخص حق کا اعتراف کرتا ہے، نیکی کر کے خوش ہوتا ہے. وہ جنت کے حصول کے لیے اپنی انا قربان کر دیتا ہے. وہ ہر طرح کی مشکلوں کو پار کرتا چلا جاتا ہے، ہر طرح کے امتحان سے خوشی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کسی انسان کے آگے جھک رہا ہوں کہ فلاں حق بیان کرے گا تو قبول کروں گا اور فلاں کرے گا تو نہیں کروں گا. وہ دیکھتا ہے کہ میں حق بات کو قبول کر رہا ہوں.
وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے. اور اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نفس کے اندر فجور اور تقویٰ تو رکھ ہی دیا ہے، اور جو اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے وہی فلاح پاتا ہے، اور جو اس کو آلودہ کر لیتا ہے وہ نامراد ہو جاتا ہے. تو ہر شخص کے سامنے دونوں راستے ہیں، وہ فجور کے راستے کی طرف جائے اور اس سے خوشی پائے، یا وہ تقویٰ کے راستے کی طرف جائے اور اس سے خوش ہو، اور اس کے اندر ایک اطمینان ہو، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ہو، اور پھر مرنے کے بعد قبر میں بھی، اور پھر قیامت کے دن بھی. اور یہ ایکسپیرئنس انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں ہوتے ہیں کہ وہ کس کام سے خوش ہوتا ہے، کیا چیز اس کی خوشی میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور کس چیز سے وہ تنگ دل ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک کرائٹیریا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا سینہ حق کے لیے کھلا ہے یا ہمارا سینہ باطل کی طرف جاتا ہے، یعنی اس کا شرح صدر غلط کاموں سے ہوتا ہے اور برائی کی طرف لپکتا ہے. کیونکہ اس کے برعکس وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے. یضل اضل یضل اضلال سے ہے دوسرے کو گمراہ کرنا. تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس کا سبب انسان کی خود اپنی ہی گمراہی ہو. تو جو خود گمراہی والا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اسی طرف اس کو چلا دیتے ہیں، اور نتیجتاً اس کو جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے پہ لگا دیتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب کسی راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو اس سے مانوس بھی ہونے لگتا ہے اور اس کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اوپر ایسا جم جاتا ہے کہ اسے ہٹانا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ کام اس کی فطرت کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے وہی راستہ پھر آسان کر دیتے ہیں، اور نیکی کے لیے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. یجعل صدرہ ضیقا، ضیق اور ضیق کہتے ہیں تنگی کو، یہ وسعت کی اپوزٹ ہے، شرح کی اپوزٹ ہو گئی. اور حرجن، حرج یا حرج سے ہے، سمع یسمع کے وزن پہ آتا ہے. حرج کے معنی ہے کئی چیزوں کا جمع ہو جانا، اور جب بہت سی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا تو تنگی پیدا ہو جاتی ہے. بہت لوگ ایک کمرے میں اکٹھے ہو جائیں، بہت سی چیزیں آپ کی فریج میں اکٹھی ہو جائیں، یعنی کہیں پر بھی بہت ساری چیزوں کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں تنگی آ جاتی ہے، گھٹا ہوا ماحول ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے حرج درختوں کا وہ جھنڈ جس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے، ایسا درخت جس کو ایسی جھاڑیوں نے گھیر رکھا ہو کہ اس کے اندر جانا مشکل ہو، تنگی، راستہ ہی تنگ ہو. جوہری کہتے ہیں مکان حرج و مکان حرج. اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ درختوں کی کثرت کی وجہ سے اتنی تنگ ہے کہ چرنے چگنے والے جانور وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. طبری کہتے ہیں حرج شدید تنگی کو کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے شدید تنگ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو کے آر پار نہیں ہو سکتی، دوسری طرف نہیں جا سکتی. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حرج کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی انسان بے قرار ہو جائے، بے قراری کی حالت، تو اللہ اس کے سینے کو بے قرار کر دیتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، شکوک و شبہات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس انسان کو اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا. قرآن مجید میں آتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر اپنے دلوں میں وہ اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی جو بھی اللہ کا حکم آئے. سورۃ الحج میں آتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں اس نے ڈالی. اب ضیقاً بھی تنگ ہے اور حرجن بھی تنگ ہے، تو یہ دو کیوں لائے گئے ہیں؟ تاکہ معنی میں تاکید پیدا ہو جائے، کیونکہ حرج کے لفظ میں سخت تنگی کا معنی پایا جاتا ہے، وہ صرف ضیق میں نہیں پایا جاتا. یعنی ضیق بھی تنگ ہے لیکن حرج اور گھٹا ہوا، بھچا ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ کفر کی وجہ سے، حق کے انکار کی وجہ سے اس کا سینہ گھٹا رہتا ہے. اور یہ ہوتا ہے جب انسان کسی کی صحیح بات کو، نصیحت کو، حق بات کو جھٹلا دیتا ہے تو اس کے بعد چین میں نہیں رہتا، وہ چاہے ضد میں آ کے انا کا شکار ہو کے کہہ دے میں نہیں مانتا تمہاری بات. عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کسی کو نصیحت کرتا ہے تو کوئی آسان نہیں ہوتا اس کی نصیحت قبول کرنا. فوری ریاکشن انسان کا کیا ہوتا ہے، ڈیفینسو موڈ میں آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، تو اس کے دل کے اندر وہ چیز ابھر کے آتی ہے کہ تم نے یہ تو انکار کر دیا، لوگوں کو تو تم نے خوش کر دیا، لیکن تم اللہ کو کیا جواب دو گے. تو بہرحال
ایسا انسان جو حق کو جھٹلا دیتا ہے، سچی بات کو جھٹلا دیتا ہے، حقیقت کو مانتا نہیں ہے، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا. اس کے اندر بے چینی رہتی ہے، چاہے وہ اللہ کا حق مار رہا ہو یا بندے کا حق مار رہا ہو. ایسے شخص کو کبھی سکون نفس حاصل نہیں ہوتا. سینے کو تنگ کر دیتا، مطلب یہ ہے کہ اس پہ ایسا زنگ لگا ہوتا ہے کہ ایمان کا نور اندر داخل ہی نہیں ہوتا. ایسا تنگ سینہ ہے کہ خیر کی بات جانے کے لیے اندر کوئی سوراخ ہی نہیں ہوتا. عمر بن خطاب نے مدلج خاندان کے ایک بادیہ نشین اعرابی سے ہرجہ کا مطلب پوچھا تو اس نے کہا درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت جس تک پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی. یہ سن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی طرح منافق کے دل تک بھی خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی. سنی انسنی کر دیتا ہے، شر غالب آ جاتا ہے، اسی میں مشغول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو اپنے راستے سے روک دیتا ہے، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اس سے خیر دور ہو جاتی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے. یعنی دین سیکھنے کے لیے، دین کو جاننے کے لیے اس کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ادروائز اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. کتنا تنگ؟ اب مثال سے سمجھایا. یہاں ہے وہ مثال، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو. آسمان کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی بلند جگہ ہے نا وہ سب آسمان میں آ جاتا، چاہے وہ بادل ہے اور ہوائیں ہیں یا گیلیکسیز ہیں، سٹارز ہیں، اور اوپر جو آسمان ہے سبا سماوا، یہ سب سمو سے، سمو بلندی کو کہتے ہیں. تو صاعدہ کا مطلب ہوتا ہے اونچی جگہ پہ چڑھنا، اور صعود اترنے کے الٹ ہوتا ہے. اور یہ دشوار گزار گھاٹی یا مشکل سے سر ہونے والی گھاٹی ہے. اور جب کوئی کام مشکل ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے عربی میں تصعدنی الامر، یہ معاملہ مجھ پہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. اسی طرح سانس میں تنگی اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جب لمبی سانس کھینچی جاتی ہے تو اس کے لیے سعدا صاد کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے. جس کو تکلیف کے ساتھ سانس آ رہی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مشقت کے لیے بھی آتا ہے. تو صعود ہوتا ہے اونچی جگہ پہ چلے جانا. اب کأنما یصعد فی السماء، کسی بھی اونچی جگہ پہ چڑھنا، چاہے پہاڑی پہ چڑھنا ہو، چاہے سیڑھی چڑھنا ہو، چاہے کسی اور طریقے سے اوپر جانا ہو، فضا کے اندر اوپر اوپر اوپر، تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور انسان کا سانس تنگ ہونے لگتا ہے، سینہ گھٹنے لگتا ہے، سانس لینے میں دقت پیش آتی ہے. اور سینے کی تنگی میں مبالغے کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے. یعنی اس طرح کہ اس شخص کو ایسے آدمی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو ایسا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس پر اس کو قدرت حاصل نہیں ہوتی. جیسا کہ آسمان کی طرف چڑھنا ایسی چیز ہے جو طاقت کے دائرے سے خارج ہے، لہذا ایسے شخص کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی جس طرح آسمان کی طرف چڑھنا ایک مشکل کام ہے، اسی طرح اسلام قبول کرنا، اسلام کے احکامات پر عمل کرنا اس کو بڑا ہی مشکل لگتا ہے. وہ اپنے اندر اس کی استطاعت نہیں پاتا. یعنی ایسے شخص کا حق کو قبول کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی کا آسمان کی طرف چڑھنا مشکل ہے، اوپر جانا مشکل کام ہے. یعنی یہ کسی شخص کی بہت شدید اور بھاری نفرت اور دین سے دوری کی علامت ہے. خیر کی مجلس میں جانا اس کے نفس پہ انتہائی گراں ہے. کسی کے نصیحت سننا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا یا سکھانا، تو بنیادی طور پر اسلام سے دوری کی طرف اشارہ ہے. یعنی جب انسان ایمان قبول نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے اگلے راستے اور مشکل ہو جاتے ہیں. انسان کی نفسیاتی حالت کی طرف یہاں بنیادی طور پر اشارہ ہے. یعنی ویسے اس کا سانس ٹھیک آتا ہے، فزیکلی وہ بڑا فٹ انسان ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے سانس کی، لیکن خیر کی بات کے لیے اسے بڑی مشکل ہے. قرطبی کہتے ہیں اللہ نے کافر کے ایمان سے نفرت کرنے اور ایمان کے اس پر بھاری ہونے کو تشبیہ دی ہے کہ جس پر کوئی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے تو اس کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جیسے کہ آسمان پر چڑھنا انسان کے بس میں نہیں. اور عمومی طور پر خیر کی بات سننا یا خیر کے کام کرنا جس شخص کے لیے مشکل ہو، اس کا دل نہ چاہتا، اس کا دل نہ لگتا، اس کا دل خوش نہ ہوتا اس کے لیے،
اس کا دل راضی نہ ہوتا ہو. جیسے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، جب انہیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو گویا ان کے اوپر پہاڑ گر پڑا ہو، حالانکہ گھنٹہ گھنٹہ جم میں ایکسرسائز کریں گے، نماز میں تو کوئی جسمانی مشقت بھی نہیں. پھر فرمائے کذالک، اسی طرح یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے گندگی انڈیل دیتا ہے. رجس کا لفظی معنی ہوتا ہے گندگی کا. ابن زید کہتے ہیں اس سے مراد ہے عذاب. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد شیطان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، شیطان اس پہ قابو پا لیتا ہے، جو اس کو ایمان کے قریب نہیں پٹکنے دیتا یا دین کے قریب نہیں آنے دیتا. جیسا کہ سورۃ زخرف میں بھی آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ رجس سے مراد دل کی تنگی، قلق، اضطراب، بے چینی، بے اطمینانی ہے. جو ایمان نہیں لاتا، یعنی اس نے انکار تو کر دیا، نہیں مانی بات، لیکن اس کے بعد اس کے اندر خوشی نہیں رہی، جیسا کہ قبول کرنے والے کے اندر ایک وسعت آ جاتی ہے دل میں، وسیع دل. اور آپ دیکھیے کہ دل کی وسعت جو ہے وہ زندگی میں کتنا فائدہ دیتی ہے. انسان بڑی بڑی باتیں سہ جاتا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، دوسروں کو دے کر خوش ہوتا ہے. یعنی وہی کام جو تنگ دل انسان کے لیے بڑی مشکل ہوتے ہیں اس کے لیے بڑے ہی آسان ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو تھوڑا سا بھی مال خرچ کرنا پڑے تو ان کے اوپر موت آ جاتی ہے، جیسے گویا موت کے تجربے سے گزر. اور کچھ لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات اوپر نیچے جہاں ضرورت ہوتی ہے خیر بانٹتے چلے جاتے ہیں، بانٹتے چلے جاتے ہیں. اور بانٹ کر ان کو کوئی ملامت نہیں، ندامت نہیں ہوتی، ان کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، خوشی آتی، دل اور کھل جاتا ہے. وہ جو لطف آتا ہے اس کے بعد مزید نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ رمضان کے روزے انجوائے کرتے ہیں نا، ان کے لیے شوال کے روزے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. ان کو ایک لطف حاصل ہوتا ہے، ایک لذت حاصل ہوتی ہے. جو رمضان میں تراویح پڑھ لیتے ہیں نا، ان کے لیے بعد میں قیام اللیل بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس تجربے سے گزر چکے ہوتے ہیں اور وہ اس کو سمیٹ لیتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو ایمان والی زندگی شرح صدر والی زندگی ہوتی ہے، اور ایمان کے بغیر زندگی قلق اور گھٹن والی زندگی ہوتی ہے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. ابن کثیر کہتے ہیں کہ نہ ہی اسے اطمینان ملتا ہے نہ ہی اس کا سینہ وسیع ہوتا ہے، بلکہ گمراہی کی وجہ سے اس کا سینہ گھٹن اور تنگی والا ہوتا ہے. اگرچہ ظاہری طور پر وہ خوشحال ہی کیوں نہ ہو، ملینئر ہے لیکن دل تنگ ہے، اندر کوئی خوشی نہیں. مال ہے، بے تحاشا مال ہے، مینشن میں رہتا ہے، ہر سہولت ہے زندگی، طرح طرح کے کھانے ہیں میز پر، لیکن دل کی خوشی کوئی نہیں، کیونکہ دل میں اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کی محبت نہیں، ایمان نہیں، ایمان کا نور نہیں، ہر چیز بے ذائقہ بے مزہ ہو کے رہ گئی ہے. ابن کثیر کہتے ہیں خواہ وہ اپنی مرضی کا لباس ہی کیوں نہ پہنتا ہو، اپنی مرضی کا کھاتا ہو، جہاں چاہتا ہو رہائش رکھتا ہو، لیکن اس کا دل یقین اور ہدایت تک نہیں پہنچتا، وہ پریشانی، حیرت اور شک میں ہی رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہی متردد رہتا ہے. اور یہ چیز معیشت ضنکا میں سے ہے، ہر وقت ایک بے چینی ہے اندر. رجس کا ایک معنی دنیا میں لعنت اور آخرت میں عذاب بھی ہے. بغوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، زجاج کہتے ہیں رجس کا مطلب دنیا میں لعنت برسنا اور آخرت میں عذاب میں گرفتار ہونا ہے. مجاہد کہتے ہیں رجس سے مراد ہر وہ چیز جو خیر سے خالی ہو، یعنی کفر اور شرک کی ناپاکی کا زنگ طے در طے ان کے دلوں پہ چڑھ جاتا ہے کہ پھر دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، ہدایت ملنا مشکل ہو جاتی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا. تو بہرحال اس مثال میں دو کردار بتائے گئے، ایک وہ جس کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہے، جو نیکی سے لذت پاتا ہے، جس کے اندر یقین اور توکل کی دولت ہے، اللہ اور اللہ کے بندوں سے محبت کی دولت ہے، وہ نیکی کو بوجھ نہیں سمجھتا. اس کے برعکس دوسرا کردار جس کے اندر ایمان، علم اور یقین نہیں ہے، اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا ہے، اس کا دل شبہات اور شہوات کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، بھلائی اس تک راہ نہیں پا سکتی اور نہ بھلائی کے لیے دل کھلتا ہے.
اور اس آیت سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا سینہ جو ہے، یا دوسرے معنوں میں دل جو ہے، یہ وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے، اور ایک انابت کی کیفیت ہوتی ہے، رغبت کی کیفیت ہوتی ہے، رہبت کی کیفیت ہوتی ہے. اور جس کا سینہ ایمان کے لیے کھل جائے اسے رب کی طرف سے نور ملتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اس کے سینے پر نور کا نزول ہوتا ہے. اسی لیے میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر دل پہ کسی قسم کا بوجھ یا ایک قلق اور بے چینی اور ایسی کیفیات آئیں تو اللہ سے نور مانگیں. اور نماز کے بعد، جیسے فجر کے بعد تو ہم مانگتے ہی ہیں، سنت اور فرض کے بیچ میں نور کی دعا، باقی نمازوں میں بھی اگر شروع کر دیں فرض کے بعد بیٹھ کے، یعنی جب کبھی ایسی کیفیت ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نہ صرف اطمینان قلب بڑھے گا بلکہ زندگی میں فیصلے بڑے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ کلیئرٹی آف تھاٹ آ جاتی کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا قلب مطمئن بالایمان ہوتا ہے، اور جس کا سینہ کفر کے لیے کھل جاتا ہے اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. جس کا سینہ ایمان کے لیے کھل جاتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. دنیا اور آخرت میں امن ہوتا ہے، اس کی قبر بھی کشادہ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے، جیسے آپ کسی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل کتنے لش گرین پارکس ہو رہے ہیں. ایسے ہی مرنے کے بعد ہوتا وہ اندھیرے میں قبر میں، لیکن اس کو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ جیسے وہ کسی پارک میں بیٹھا ہوا ہے، سبز باغیچہ. اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے. سکون ہی سکون، کیونکہ جو دھوپ ہوتی ہے اس میں تو ایک بے چینی بھی ہوتی ہے نا، اس لیے سورج کی بات نہیں کی گئی، 14ویں کے چاند کی روشنی کی بات کی گئی. یعنی اتنا سکون اس کو مرنے کے بعد بھی نصیب ہوتا ہے، کیسی خوشی نصیب ہوتی ہے اس کو. اور جو سینے کی تنگی والے ہیں دنیا میں، معیشت ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، ان کے بارے میں ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے پھر جہنم کا ایک دروازہ قبر میں کھول دیا جاتا ہے. جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے، اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. اس مثال سے بعض لوگوں نے قرآن کو ایک میریکل ہونا بھی ثابت کیا ہے کہ جدید تحقیقات کی روشنی میں جب خلا باز اوپر کو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ آکسیجن لے کر جاتے ہیں، نیچرلی سانس نہیں لے سکتے. تو قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ انما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اور اس کا سینہ گھٹ رہا ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. تو واضح طور پر قرآن نے کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ اونچائی پر انسان کو سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے، چاہے ہل ٹاپ ہی کیوں نہ ہو، نیچے کی نسبت وہاں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن اور ایئر پریشر کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو انسان اوپر جاتا ہے تو دباؤ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر فضا میں آکسیجن کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے خون میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور نتیجتاً سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو دین کا انکار کر دینا، دین پہ نہ چلنا، بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان بہت سی پابندیوں سے آزاد ہو گیا ہے، لیکن ایسے انسان کا دل اندر سے جکڑا ہوا ہوتا ہے. ایک سائیکاٹرسٹ ہیں پیٹرک گلن، وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 25 سالوں میں نفسیات میں کی گئی تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہبی عقیدہ مجموعی طور پر انسان کی ذہنی صحت اور خوشی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے. یعنی جس کا ایک بلیف ہوتا ہے اس کی زندگی نسبتاً زیادہ آسان ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جس کا بلیف نہیں ہوتا. تو اس مثال سے کچھ باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی کہ انسان اگر ہدایت چاہتا ہے تو پھر ہدایت کی طلب رکھے، ایمان کی دعوت کو قبول کرے، کیونکہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقیناً سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے. تو ایمان لاتے ہی انسان کے لیے سیدھا راستہ کھل جاتا ہے، وحی کی پیروی کرے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. یہ سورۃ نساء میں آتا ہے.
تو جو لوگ ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ پھر اسی طرح جو قرآن کی پیروی کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ تو قرآن کو تھامنا، اس نور اور روشنی اور اس واضح کتاب کو پکڑ کے رکھنا انسان کے لیے سلامتی کے راستے کھول دیتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق یہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورۃ آل عمران میں آتا ہے۔ جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ سے تعلق رکھے گا، تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی پیروی، کیونکہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا صراط مستقیم کے راستے کھول دیتا ہے، اس کی ہدایت مل جاتی ہے انسان کو۔ پھر قرآن و سنت میں جو نصیحتیں ہیں، ہمیں احکام دیے گئے ہیں، ان پہ عمل کرنا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اگر واقعی وہ اس پہ عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ اسی طرح زید بن ارقم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پہ رہے گا، جو چھوڑ دے گا گمراہی پر رہے گا۔ پھر اللہ کی طرف بڑھنا، اللہ سے ہدایت مانگنا، ہدایت کا شوق رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت میں والذین اہتدوا زادہم ہدی انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کے آؤں گا، تو میری طرف چل کے آ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کے ساتھ کسی کو ہدایت نہیں دیتا، لیکن انیشیٹو بندے کی طرف سے ہونا چاہیے، اور پھر رجوع کرے اللہ کی طرف۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کسی بھی معاملے میں جہاں پر بھی انسان سمجھے کہ میں پتہ نہیں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے ہدایت مانگے۔ اور پھر شرح صدر کی کچھ علامات ہوتی ہیں کہ شرح صدر ہے یا نہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان دین اسلام پر خوشی سے راضی ہوتا ہے، وہ شرماتا نہیں کہ میں مسلمان، اس پر عمل کرنے سے گھبراتا نہیں۔ اللہ کا حکم سن کے بندہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو خوشی سے قبول کرتا ہے، اللہ کی نازل کردہ شریعت پہ راضی ہو جاتا ہے، عبادات پہ دل لگتا ہے۔ عبداللہ بن محمد کہتے ہیں، میں اور میرے والد انصاریوں میں ہمارے سسرالیوں کے ہاں کسی کی عادت کے لیے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو اس نے بیمار نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا، لڑکی میرے لیے وضو کا پانی لاؤ کہ شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں۔ ہم کہتے بیمار ہو تم آرام کرو، نماز کیا پڑھنی۔ کہتے ہیں ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا، تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے، اے بلال اٹھو، ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ تو شرح صدر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نیکی اور اطاعت کے کاموں میں سکون ملتا ہے، راحت نصیب ہوتی ہے، انسان خوشی سے اللہ کے حکم پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سمعنا و اطعنا کہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک بار کہنے کی ضرورت پیش آتی تھی، ہم فوراً اس کو کر لیتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے، پہلے ہم پوچھیں گے یہ حدیث صحیح ہے، پھر کہتے حدیث ہی تو ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے۔ شرح صدر کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اسلمت لرب العالمین، اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، جان مار دیتا ہے، جان قربان کر دیتا ہے، باقی چیزیں تو باقی ہیں، کیونکہ جان دینا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو، اس پر میری رحمت ہے۔
پھر وہ آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں اور آس پاس کے سارے فرشتے یہی کہنے لگتے ہیں، پھر یہی بات زمین پر آ جاتی ہے کہ فلاں پہ اللہ کی بڑی نعمتیں۔ شرح صدر والا انسان نصیحت کی بات سن کے اسے فوراً قبول کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں اس سے آسان کام چاہتا ہوں۔ فرمایا عفو درگزر کرنا، صبر کرنا۔ اس نے کہا میرا تو اس سے بھی آسان عمل کا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں اس پر اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دینا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وائی می نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو عدل کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے کہ اٹس ناٹ فیئر۔ نیور سے اٹ اگین۔ کبھی زندگی میں کہا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے برعکس جو شخص ہدایت قبول نہیں کرتا، گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، تو اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، یعنی گمراہ ہونے کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا، لیکن اس کی چوائس کیا ہوتی ہے؟ وہ خود کفر اور شرک کو اختیار کر لیتا ہے، ایمان کا انکار کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ آباء و اجداد کی اندھی تقلید، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرنا، ابلیس کی طرح تکبر کرنا، تو ہدایت نہیں ملی۔ پھر اس کو ظلم کرنا، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، دنیا کی حرص اور لالچ رکھنا، خواہشات کی پیروی کرنا۔ سورۃ صاد میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہش کی پیروی نہ کرنا ورنہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ سورۃ جاسیہ میں آتا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا آپ نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو بھلے علم ہو پھر بھی بھٹک جاتا ہے، کیونکہ وہ ہدایت نہیں چاہتا، وہ دل کی پیروی کرنا چاہتا ہے، مرضی چاہتا ہے۔ پھر برے اعمال کو اچھا سمجھنا، یہ بھی بھٹکنے کی ایک علامت ہے، یعنی اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتے رہنا۔ پھر حد سے بڑھ جانا، شک کرنا، کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب۔ تو سینے کی تنگی کی پھر علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ توحید کی بات، ایمان کی بات، عمل صالح کی بات انسان پہ بڑی بھاری ہوتی ہے، قرآن کانوں پر بوجھ ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ فصلت میں آتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی۔ ایمان والوں کے لیے قرآن ہدایت اور شفا ہے، اور جو مانتے نہیں ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ ہدایت کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہدایت کے لیے انسان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اگر کوئی نصیحت کر دے تو وہ قبول نہیں کرتا۔ حل کیا ہے؟ سینے کی تنگی کا علاج کیا ہے؟ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ نہیں کہ انسان کے اب حج کر لیا، دل اطمینان میں آ گیا، اب چھوڑ دو باقی نہیں، مرتے دم تک۔ یعنی پہلی چیز رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کی کثرت، دوسرا سجدہ کرنے والوں میں سے ہونا، نوافل کی کثرت، اور تیسرا اپنے رب کی عبادت ہر قسم کی، چاہے خدمت خلق ہو یا نماز روزہ ہو، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو بہرحال ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم اس نصیحت پر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو خوشی سے قبول کریں، صرف قبول نہ کریں بلکہ ان کو بجا لائیں۔ اللہ اور اس کے رسول جو بھی فیصلہ کریں اس کو مانیں اور کوئی تنگی نہ پائیں اپنے اندر، اپنا دل صاف رکھے، دل کو چمکانے کے لیے کثرت سے استغفار کرے اور شرح صدر کی دعائیں مانگتے رہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اللہ میرے دل کے کینے کو دور فرما دے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت
اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ہے مجھے بھی ان کے ساتھ ہدایت دے. اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت. اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمدللہ وہ یاد آ رہا تھا سین جب حج کے دوران یا عمرے کے دوران رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور تنگ ہوتے ہیں اور سانس بند ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس وقت عمل بندے کا کیا، لوگ کونیاں مار رہے ہیں اور دماغ کہیں اور جا رہا ہے، اور اس وقت اخلاق کا بھی پتہ چل جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو بولنے بھی لگ جاتے ہیں، دھکے بھی دینے لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل سٹل انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں. تو وہ کیفیت مجھے بہت یاد آ رہی تھی کہ جس زیادہ سے زیادہ سینہ بھی چیزیں بھج جاتا ہے. جی سینہ بھی اندر تنگ ہوتا ہے. اصل میں ہمارے لائف میں ہماری بہت سارے ایسے معاملات بھی آتے ہیں، ایسے حالات آتے ہیں، ایسی مشکلیں آتی ہیں کہ انسان کا دل گھٹتا ہے کہ ہائے بس کسی طرح یہ ہم نکل جائیں اس سے، لیکن اسی میں خیر ہوتی ہے، اس کے تھرو گزرنا ہی ہماری کامیابی ہے. الحمدللہ. آج دوبارہ اس کا ریمائنڈر ہوا، رمضان پروگرام میں بھی ایک بار آپ نے مینشن کیا تھا کہ دل کشادہ ہے تو قبر کشادہ ہے. میں سوچتی ہوں کہ جب بھی ہم میں سے کسی کو بھی قبر کا خیال آتا ہے، خواہ وہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو یا نہ ہو، وہ ضرور ایک فیلنگ آتی ہے کہ وہاں پہ کتنی ایک کنسٹرکشن ہوگی، ٹائٹنس ہوگی یا کیا. تو انسان اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو اس چیز سے باندھ لے کہ دل کشادہ کر لے، یعنی اٹ ڈز ٹیک این ایفرٹ. خود اپنے آپ کو، اپنے دل کو ہر دفعہ، وہ کہتے ہیں نا جب بھی صبر کا امتحان آتا ہے یو کراس یور تھریش ہولڈ اگین، جو آپ کا پچھلا تھریش ہولڈ تھا آپ اس سے تھوڑا اور آگے چلے جاتے ہیں، تھوڑا اور آگے چلے جاتے ہیں، بڑھتے بڑھتے بڑھتے. تو جتنی قبر میں ہمیں وسعت چاہیے اتنی پھر ہم اپنے آپ کو راضی کر لیں کہ ہم اپنے دل کو وسیع کر لیں. اور اللہ سبحانہ دنیا تعالیٰ میں مدد بھی کرے. انسان بڑے قرار میں آ جاتا ہے، یعنی کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں وہ کر جائے نا تو اس کے بعد سینہ کھل جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.